مولانا فضل الرحمان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھ دیا, ایک خط لکھ دیا, جس میں سینٹ میں سلیم مانڈی والا کا ایک بیان آتا ہے اور اس کو بھی گول مول کر دیا گیا ہے. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب. میں سوال کریں گے وہ آپ کے اوپر الزام لگا کے آپ کو قتل کروا دے گا. عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, عوام کو کھلونا بنایا جا رہا ہے, الو بنایا جا رہا ہے. میڈیا ہاؤسز والے انہی بینکوں کے کمرشل ایڈ لے کے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کس بات کا افسوس کر رہے ہیں؟ اس کے قوانین ہیں آج سے 600 سال پرانے, وہی ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں. بینکوں کو سود پہ قرض دے رہا ہے تو وہ بینک آگے آپ کو کیسے بغیر سود کے کام کریں گے؟ اسلامک بینک, اسلامک بینکاری عوام کے ساتھ فراڈ ہے, یہ میں نے نہیں کہا, یہ سینٹ اجلاس کے دوران سلیم مانڈی والا کا بیان ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے, الو بنایا جا رہا ہے. یہ سینٹ میں ایک آواز تھی, گو کہ اس پر عمل ہونا یا نہ ہونا یا پاکستان کو الو بنایا جانا کوئی نیا نہیں ہے. ناظرین, انہوں نے مزید اس بات کی وضاحت کی کہ پاکستان میں جو اسلامک بینکاری ہے وہاں پر 25 سے 30% سود کو ہی عوام کو اسلام کا جسٹ ٹچ دے کے پاگل اور انہیں دیوانہ بنایا گیا ہے. چونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ مذہبی طور پر جنونی ہیں, جذباتی ہیں, اس لیے ان کو صرف اسلام کا نام لگا کے, لیبل لگا کے نیچے اسٹیٹ بینک اسی طرح سے سودی کام کر رہی ہے. ناظرین, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کسی سے پیچھے نہ رہے. شریعہ کورٹ کے فیصلے پر جو عدالت گئے تھے اس حوالے سے عدالت نے پچھلے 1 سال سے فیصلہ محفوظ کیا اور مختصر فیصلہ سنایا تھا, جس کے مطابق یہ تھا کہ شریعہ فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے, جبکہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں اسی طرح سے نظام چل رہا ہے اور 1 سال ہو چکا ہے کہ جوں کا توں سودی نظام اسی طرح سے چل رہا ہے. جبکہ شریعہ کورٹ نے بینکنگ سسٹم کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا, پھر بینکنگ سیکٹر ہماری عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, پھر بھی وہاں پر ان کی سنوائی نہ ہوئی. انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا؟ کسی جج کو 4 نوٹ دیے ہوں گے اور اس فیصلے کو وہیں پر جامد کروا دیا. اب دیکھنے میں یہ آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھ دیا, ایک خط لکھ دیا, جس میں وہ اپنی سیاست چمکاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. چونکہ انہیں پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چند دنوں بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے اور یہ فیصلہ اسی طرح جوں کا توں پڑا رہے گا اور اس پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اسی حوالے سے ہم علی طلعت چودھری صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے پیارے مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے کیا ہیں. پاکستان شریعہ بورڈ کا جو فیصلہ ہے, شریعہ کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اور ہماری سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا, اور اب سینٹ میں گونج ہے, اس پر آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ پاکستان کا جو بسیدہ ایک معاشی نظام ہے وہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ سوئی ہوئی ہے, سینٹ سوئی ہوئی ہے. سینٹ میں سلیم مانڈی والا کا ایک بیان آتا ہے اور اس کو بھی گول مول کر دیا گیا ہے. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب. میں پاکستان میں رہتا ہوں. اگر آپ نے پاکستان کے اندر زندہ رہنا ہے, مزید لمبی زندگی گزارنی ہے جب تک اللہ پاک نے آپ کو حیات دی ہے, تو آپ نے 2 چیزوں سے پنگا نہیں لینا. ایک وہ جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, جو عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور دوسرا آپ عدالتوں کا نام لے ہی رہے ہیں, ان کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. دوسرا مولویوں کے اوپر آپ ڈائریکٹ فتویٰ لگا رہے ہیں, ڈائریکٹ آپ ان کی خمیاں کوتاہیاں آپ سامنے لا رہے ہیں. وہ ایک کوئی بھی مولوی جس کو اسلامک اکانومی کا اگر آپ سوال کریں گے وہ آپ کے اوپر الزام لگا کے آپ کو قتل کروا دے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ قتل کروانے دیں, میں تو سوال کر رہا ہوں. سوال کرنے پہ اگر کوئی قتل کرتا تو خیر ہے. اچھا بھائی, سوال کرنے پہ تو قتل کیا جاتا ہے. میں ایک جگہ یہ بتا رہا تھا, میں ایک جگہ انٹرویو دے رہا تھا, والا کو پتا چل گیا کہ عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, عوام کو کھلونا بنایا جا رہا ہے, الو بنایا جا رہا ہے. یہ مفتی تقی عثمانی کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ بھائی میری بات سنیں, جو اسلامک بینکنگ سٹارٹ کرنے والا بندہ کون ہے؟ وہ مفتی تقی عثمانی. میزان اسلامک بینکنگ کے ڈائریکٹر کون ہیں؟ ان کے بچے ہیں. اب آپ ان کے اوپر سوال اٹھائیں گے تو جو اہل سنت مسلک ہے وہ سارا آپ کے پیچھے ہو جائے گا کاسا لے کے. مولانا فضل الرحمان پہ آپ نے کہا جی وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. 40 سال کے اندر وہ پریکٹیکل سیاست کے
اندر ہیں. پچھلے 2.5 سال عمران خان صاحب کا والی حکومت میں 2.5 سال یا 3.5 سال جو حکومت گزری ہے اس میں ان کو حصہ نہیں ملا, ورنہ 40 سال سے جب سے وہ پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر آئے ہیں وہ پاور پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں, وہ خاموشی اختیار کی. ان کو نہیں نظر آ رہا تھا. 22 سال ہو گیا اسلامک بینکنگ کا جو ڈرامہ ہے وہ ہمارے سر کے اوپر رچایا جا رہا ہے. چلے مجھے افسوس ہوتا ہے ان میڈیا ہاؤسز سے, میڈیا ہاؤسز والے انہی بینکوں کے کمرشل ایڈ لے کے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کس بات کا افسوس کر رہے ہیں؟ چلے مجھے تو نہیں ایڈ ملتے, یا تو مجھے بھی ایڈ دیں, پھر میں تو شاید خاموش ہو جاؤں گا پھر, یا مجھے بھی ایڈ دیں یا پھر میں تو سوال اٹھاؤں. آپ کو ایڈ نہیں دیں گے, آپ کو ان لوگوں کی لسٹ میں ایڈ کر دیں گے جو اچھا غائب ہو چکے ہیں. اچھا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ ادھر ادھر کی اپنی دکانداری چلانے کے حوالے سے یہ محرم آتے ہیں تو آپ کو ایک اور کپڑے کے رنگ میں نظر آ جائیں گے, ابھی ربیع الاول آ گئے, چینلز پر ایک اور قصیدہ نظر آ جائے گا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ چینلز نے کردار ادا نہیں کیا, پروڈیوسرز نے, وہاں کے ڈائریکٹر نیوز نے, ڈائریکٹرز نے, پروگرامنگ کے ہیڈ کہاں پر سوئے ہوئے تھے, پروگرامنگ اینکر کہاں سوئے ہوئے تھے. میری بات سنیں, ایک صاحب میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہے. دوسرا جن لوگوں کا آپ لے رہے ہیں وہ کوئی 8-10 پڑھے ہوئے ہیں تو پتہ ان کو بھی نہیں ہے, جو پروگرام اینکر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, چینلز کے مالکان ہیں. آپ بات کر رہے تھے اکانومی کی. ہماری جو اکانومی ہے وہ کیپٹلزم پہ بیس کرتی ہے, اور کیپٹلزم کی جو اکانومی ہے وہ ایڈم اسمتھ نے لکھی ہے. جو اس کے قوانین ہیں آج سے 600 سال پرانے وہی ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں. اب ہماری جو اسلامک اکانومی ہے, جو قرآن پاک ہمیں اسلامی اکانومی کے رولز دیتا ہے وہ ہمارے اوپر فالو نہیں ہو جا رہے. ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ 19 میری بات سنیں, ٹاپک ڈسکس کریں, عوام جو ہے جذباتی طور پر اس پر رد عمل دے گی. مولویوں کو کوئی گربان پر نہیں پکڑے گا. ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ سودی نظام پہ چلتا ہے. ہمارا اسٹیٹ بینک 19.5% پہ انٹر بینکوں کو جو ہے وہ سود دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کوبار کہتا ہے, کراچی انٹر بینکنگ آفٹر ریٹ جو بھی اس کا ہے, کئی بار اس کو کئی بار کہتے ہیں, اور کئی بار کا جو ریٹ ہے وہ 20% ہے. اب 20% بینک ایک دوسرے سے لے کے کاروبار کر رہے ہیں. پھر جو ٹریڈیشنل بینکنگ ہے وہ 20 سے 25% ریٹ پر ٹیکس دیتے ہیں. اگر کوئی بہت ملینئر بلینئر ہے اس کو 20% سود پر ٹیکس دیتے ہیں. بینک والے اس کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے سود ہی لیتے ہیں. عام جو غریب آدمی اس کو 25% پہ دے رہے ہیں. لیکن یہی جو اسلامک بینکنگ کے اوپر جو سود لیے جا رہا ہے وہ 25 سے 30% لیا جا رہا ہے. اس میں بھی جو بڑے بزنس مین ہیں ان کو 25%, جو عام آدمی ہیں ان کو 30% پہ دیا جا رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, جب سے آپ کا اسلامک بینک بیسیکلی یہ ایک ٹیگ لگایا گیا پچھلے 2-3 سالوں میں. سلیم مانڈی والا نے بھی فیس بک کی پوسٹوں سے, جس سوشل میڈیا سے, ڈیجیٹل میڈیا سے ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, درد پہنچتا ہے, جن کے کام کے اندر خلل آتا ہے. 2 سال 3 سال پہلے لوگوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسے پھندا پڑا ہوا گلے کا انسان کو پکڑا ہوا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹریڈیشنل بینکنگ یا کمرشل بینکنگ. دوسری سائڈ پہ تصویر سے اس بندے کا گلا پکڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلامک بینکنگ. اب چیز تو وہی ہے اور اس آپ کے گلے کے اندر پھندا ڈالا ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر جو لیبل لگایا وہ اسلامک بینکنگ کا لگایا. مجھے آپ ایک بتائیں, یہ ایک جگ ہے, اس کے اندر پانی ہے اور آپ اس کو دوسرے جگ کے اندر ڈال دیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا یہ دودھ ہے, وہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ آپ کا اسٹیٹ بینک جب 19.5% پہ بینکوں کو سود پہ قرض دے رہا ہے تو وہ بینک آگے آپ کو کیسے بغیر سود کے کام کریں گے اسلامک بینک؟ ناظرین, یہ میں نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. علی طلعت صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ ایک گندے پانی کا جگ ہے اور دوسرے جگ میں انڈیل کر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. میں حاضر کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ایسی گستاخی نہیں کرنا چاہتا, لیکن تکلیف اور کرم میں ہوں کہ یہ پاکستان کو مذہبی نام نہاد لٹیرے کس طرح سے الو بنا رہے ہیں اور عوام انہی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور لبیک کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ناظرین, اپنے ہوش و حواس سے اس چیز کا انالیسس کریں اور دیکھیں کہ پاکستان کے اسلامک بینکنگ کو اسلامی ٹچ دینا ان مولویوں کا کتنا بڑا فریب تھا, یا کہ ہم ہی یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے یہ آج پروگرام کر رہے ہیں. مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے نوائے انسان. اللہ نگہبان.